بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں صاحب کو لانے والوں نے بالآخر تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو جن کو گھبرانا نہیں تھا اب وہ بھی گھبرا رہے ہیں، جن کی سوال کرنے کی جرأت نہیں تھی اب وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، اور جن میں مطالبات کرنے کی ہمت نہیں تھی، کئی کونے خدرے دبکے بیٹھے تھے، اب وہ مطالبات بھی کر رہے ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکری قیادت نے بڑے اجلاس میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ملک اس وقت بہت سے مسائل سے دوچار ہے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، اس کے بعد معاشرتی اور دیگر مسائل ہیں۔ حالات میں تبدیلی کی دوسرا اشارہ مولانا فضل الرحمان کی انصار اسلام پر پابندی کا ریفرنس حکومت نے واپس لے لیا ہے۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ذیلی ونگ انصار اسلام پر چند ماہ پہلے پابندی لگانے کا ریفرنس بھیجا تھا۔ یہ ریفرنس محکمہ داخلہ کی جانب سے کابینہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان حالات میں جب اپوزیشن نے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور احتجاجی مظاہرے اور دیگر احتجاجی لائحہ عمل اناؤنس کیے جا چکے ہیں، انصار اسلام پر پابندی کا ریفرنس واپس لیے جانے کا مطلب مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ انصار اسلام پر پنجاب حکومت نے پابندی لگانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے جو ریفرنس بھیجا تھا وہ آج اچانک واپس لے لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے چند ماہ قبل حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا تھا۔ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچے تھے اور لاکھوں افراد کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے رہے۔ اس لانگ مارچ کے سارے انتظامات انصار اسلام کے ذمہ تھے۔ بعد میں حکومت پنجاب نے بلکہ حکومت پاکستان نے انصار اسلام پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ انصار اسلام جو ہے وہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جس کو بین ہونا چاہیے، جس کے بعد پنجاب حکومت کو یہ تجویز دی گئی یا پنجاب حکومت کی طرف سے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ریفرنس کابینہ کو بھیج دیا گیا۔ لیکن پنجاب حکومت چاہنے کے باوجود بھی اس پر پابندی لگا نہیں سکی یا لگانے کا فیصلہ نہیں کر سکی، یا پھر انہیں پابندی لگانے سے کسی نہ کسی وجہ سے روکا گیا تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس بھیجا گیا تھا، ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت ان کی جماعت کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا لیکن وہ اس ریفرنس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب وہ ریفرنس واپس ہو چکا ہے، تو اپوزیشن کے لیے لانگ مارچ اور دھرنے کے انتظامات کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، اپوزیشن کے لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو ان کی کال پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور مولانا اس پاور شو کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ تو اپوزیشن کی تحریک کو مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ان حالات میں اگر انصار اسلام اس پر پابندی کا فیصلہ یا ریفرنس واپس ہو جاتا ہے تو انصار اسلام دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے کانوائے کو یا ان کے انتظامات میں مدد کر سکتی ہے اور مولانا فضل الرحمان اپنا رخ اسلام آباد کی طرف کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک اور اشارہ ہے، بلکہ ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ تحریک لبیک پر پابندی کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ ایم کیو ایم اور کئی کالعدم جماعتیں میدان میں آ گئی ہیں، اور ایم کیو ایم کالعدم نہیں ہے لیکن ایم کیو ایم پر کئی پابندیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ریلیجس جو تنظیمیں تھیں جنہیں کالعدم قرار دیا گیا تھا، انہوں نے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنا کیس عسکری قیادت کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ سورسز کے حوالے سے خبر ہے لیکن اس پر ایم کیو ایم کے رہنما نے گفتگو بھی کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے اجلاس میں یہ شکوہ کیا کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل جماعت ہے لیکن اسے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ ایک طویل عرصے سے ان کے دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے، انہیں سیل کر دیا گیا ہے، انہیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ایم کیو ایم کی قیادت کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود انہیں قومی دھارے میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک لبیک کا مسئلہ حل کرایا ہے، تو ایم کیو ایم کے دفاتر بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اگر تحریک لبیک پر پابندی ختم کی جا سکتی ہے تو پھر ایم کیو ایم کا کیا قصور ہے؟ ایم کیو ایم کے دفاتر کھولے جائیں، ان کے کارکنان کو رہا کیا جائے۔ تو ذرائع کے حوالے سے خبر انڈکٹ ہوئی ہے، تو اس لیے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی ایک اتحادی جماعت جو پچھلے کچھ عرصے سے خاموش تھی یا اپنے مطالبات پہ زیادہ انسسٹ نہیں کرتی تھی یا اس خاص اجلاس میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتی تھی، اب وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ساڈا کی قصور ہے، ہماری بھی پابندیاں ختم کی جائیں۔ ایم کیو ایم بحیثیت سیاسی جماعت کام کر سکتی ہے، لیکن وہ جو ان کے دفاتر سیل کیے گئے تھے، جب ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ تھی جس میں سے بعد میں ایم کیو ایم لندن بنی، ایم کیو ایم پاکستان بنی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو دفاتر تھے وہ سیل ہے۔ اسی وجہ سے ایم کیو ایم اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی جس طرح وہ ماضی میں کرتی رہی ہے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں ایم کیو ایم کی جانب سے ان کے دفاتر کھولنے کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر نے بھی اس حوالے سے بتایا۔ دیکھیں، جو کرائسس تھا ٹی ایل پی کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش اسلوبی سے باجوہ صاحب نے اپنی حکمت سے اس کو ختم کروا دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، خون خرابے سے، مزید خون خرابے سے بچ گئے۔ مگر اپنا کیس بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھیں گے کہ جو ایم کیو ایم 5 سال سے مقدمے بھگت رہی ہے، جو اس کے کارکنان مقدمے بھگت رہے ہیں، 5 سال سے کورٹوں میں حاضری بھگت رہے ہیں، آفیسز ہمارے بند ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم نے 3 سالوں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک سہارا دیا ہوا ہے۔ ان کے ہر جو بھی ایشوز آتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایم کیو ایم ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ جس طرح سے پی ایم صاحب نے ایک سمری کیبنٹ سے اپروو کرائی ٹی ایل پی کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اور سارے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور ان کو کالعدم بھی اب نہیں کہا جایا کرے گا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایم کیو ایم کا بھی کیس اسی طرح اگر وزیر اعظم ایک سمری کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں اور ہمیں ان کیسز سے چھٹکارا دلائیں تاکہ ہم بھی اپنا رول ادا کر سکیں پاکستان کی سیاست میں۔ تو بات یہی ختم نہیں ہوئی، قائداعظم جماعت سپہ صحابہ نے بھی حکومت سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جانب سے قائداعظم سپہ صحابہ پر پابندی کی صورت میں یا پابندی ختم نہ کرنے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ تحریک لبیک کا معاملہ آنے والے دنوں میں ایک اور نئی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ حکومت کالعدم تحریک طالبان کو بھی مشروط طور پر معافی دینے کا اشارہ کر چکی ہے۔ تو پھر وہ تنظیمیں جو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصہ میں کالعدم قرار دی گئی، وہ سب اصولی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ان پر سے بھی کالعدم کا ٹیگ ختم کیا جائے۔ تو بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جن پر پابندی لگانے کی کئی ٹھوس وجوہات حکومت اور ریاست کے پاس موجود ہے، جبکہ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جن پر پابندی عالمی دباؤ کی وجہ سے لگائی گئی۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں شامل تھا، تو ایف اے ٹی ایف نے اس لسٹ سے نکلنے کے لیے بہت سی تنظیموں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے بعض تنظیموں کو بین کر رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں انہیں بین کر دیا گیا۔ تو تحریک لبیک پر پابندی کے خاتمے نے کئی تنظیموں کے لیے اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ تو اب لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ تو یہی میرا شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اب اپنا اپنا مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 سال میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی، لیکن جو حالات میں تیزی سے تبدیلی ہوئی ہے، اب لگتا یوں ہے کہ بہت سی جماعتیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہیں یا ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کسی اشارے کے بغیر ایکٹیو نہیں ہو سکتی، یا کسی جگہ سے انہیں کوئی تبکی نہ ملے تو ایکٹیو نہیں ہو سکتی۔ تو تحریک لبیک پر پابندی کے خاتمے نے کئی ایسی تنظیموں کی راہ ہموار کر دی ہے
کہ وہ اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کریں، تو بہت سی کالعدم تنظیموں کے لوگ میدان میں آ گئے، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں کسی وجہ سے خاموش تھے، وہ آہستہ آہستہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان پر سے پابندیاں ختم کی جا سکتی ہے تو ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ کیوں ختم نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ ریاست کے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ اس معاملے سے کیسے نمٹتی ہے۔ اب تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے سارے جو بینڈ آؤٹ فٹ تھے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، تو پھر اسے کہتے ہیں آسمان سے گرے کھجور بیٹھ کے، یعنی ایک بہت بڑے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا گیا، اور یہ مسئلہ بھی فوج کی مداخلت سے حل ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو پچھلے 11 روز سے دھرنا دیا ہوا تھا وہ بھی اب ختم کر دیا گیا۔ تحریک لبیک نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی 70% شرائط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا تھا، اور پچھلے کئی روز سے وہ وزیر آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے، تو دھرنے میں موجود افراد کو اب مسجد رحمت العالمین پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ٹی ایل پی کے مرکزی جو رہنما ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر کے اب جا رہے ہیں یہاں سے، اور حکومت جو باقی کے مطالبات ہیں وہ بھی اگلے کچھ دنوں میں پورے کر دے گی۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے گارنٹی دی کہ جب 50% تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے دھرنا اٹھا کر واپس جامع مسجد رحمت اللہ العالمین میں جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز عرس سے پہلے قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور عرس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں تو انشاءاللہ ہم اب جائیں گے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین، ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، جامع مسجد رحمت اللہ العالمین جائیں گے، قائد محترم تشریف لائیں گے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا عرص مبارک ہوگا، اس میں قائد محترم بھی انشاءاللہ العزیز رب کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اب سلام ہوگا، دعا ہوگی، سب لوگ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کو جائیں گے۔ تو تحریک لبیک نے اناؤنس کیا کہ 50% معاہدہ یعنی پورا ہو گیا، اور دھرنا جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور 19 سے 21 نومبر تک علامہ خادم حسین رضوی کا عرس ہے، تو اس عرس کے حوالے سے کہا گیا کہ عرس سے قبل حافظ سعد رضوی بھی رہا ہو جائیں گے۔ کالعدم تبلیغ تحریک لبیک کے رہنما حافظ سعد رضوی، علامہ سعد رضوی، وہ تحویل میں ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کا نام کالعدم لسٹ سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور کالعدم ٹی ایل پی پر پابندی ختم کرنے کے معاملے پر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ سمری وزارت داخلہ کو بھیجی گئی تھی، جس نے کالعدم کا سٹیٹس ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ تو تحریک لبیک پاکستان کو ازداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سب سیکشن 1 کے تحت کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکالا گیا ہے۔ ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت شیڈول فرسٹ میں انہیں رکھا گیا تھا، تو اس میں سے نکال دیا گیا۔ تو اس مسئلے کے اوپر آج اپوزیشن کے رہنما یعنی قائد حزب اختلاف شہباز شریف، انہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والا معاہدہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے۔ ابھی تک یہ معاہدہ سامنے نہیں لایا گیا، تو اس پر جو باقی کی سیاسی جماعتیں یا اپوزیشن جماعتیں وہ اس پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ تو شہباز شریف نے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا حکومت بیان دے، پارلیمنٹ میں آ کے بتائے کہ کیا مذاکرات کیے ہیں اور کیا معاہدہ ہوا ہے، ہر چیز خفیہ ہے، اس کا پتہ نہیں ہمیں بالکل۔ اس کے بارے میں ہم باقاعدہ اپنی مشاورت کے ساتھ اس کے بارے میں بیان جاری کریں۔ لیکن ایک اور بڑی خبر وہ حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے، بلکہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بھی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فواد چودھری کے مطابق یہ مذاکرات آئین کے تحت ہو رہے ہیں، اور معاہدے کے تحت کالعدم ٹی ڈی پی سیز فائر پر آمادہ ہو گئی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے بعد فائر بندی میں توسیع ہوگی۔ تو حکومت پاکستان کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی سیز فائر کا معاہدہ کیے جانے کا حکومت نے باقاعدہ
اس کو تسلیم کر لیا. مذاکرات کی پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی. ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے یہ علاقے ایک طویل عرصے کے بعد مکمل امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو تحریک لبیک اور اس کے بعد اب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات، یہ دونوں بڑے بڑے اہم ایشو. اس کے بعد اس بات کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ باقی کی تنظیمیں جن کے اوپر کالعدم کا آپ نے ٹھپا لگایا ہوا ہے ان پر سے کالعدم ختم نہ کیا جائے، وہ تو جسٹیفائی ہو گیا. یعنی یہ ساری جماعتیں خود پر سے کالعدم ہٹانے کے لیے درخواست کر سکتی ہے. اگر وہ بھی معافی تلافی کرے، ظاہر ہے اگر حکومت کالعدم تحریک طالبان کو معاف کر سکتی ہے، تحریک لبیک کے ساتھ معاملات کو معاہدے کے تحت حل کر سکتی ہے، تو پھر باقی کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی پیچ اپ یا معاہدہ ہو سکتا ہے. تو اخلاقی طور پر حکومت کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہے گا کہ ایسی جماعتوں کو ان پر سے پابندیاں نہ ہٹائی جائیں. لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ریاست نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ حکومت اس معاملے میں کیا ریاست کے ساتھ آن بورڈ ہے یا ریاست اور حکومت مل کے یہ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی بھی خبر دیں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور قومی سلامتی کونسل کا ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں پارلیمانی لیڈران نے شرکت کی. اس اجلاس میں عسکری حکام نے سیاسی قیادت کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور اس کے بعد ہی فواد چودھری نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں قومی اسمبلی ہال میں اجلاس ہوا جس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف، تحریک انصاف سے ڈپٹی پارلیمان لیڈر شاہ محمود قریشی، پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی فے سے مولانا اسد محمود، مولانا عبدالغفور حیدری اور مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ سمیت وفاقی وزراء، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، صدر، پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے. پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور اس حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا بعض حکومتی عمائدین سے، تو انہوں نے کہا اس کا جواب خود پرائم منسٹر دیں گے. اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی اور سیاسی قیادت کو عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی گئی. یہ بڑا اہم اجلاس تھا جس میں وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں اور جو حکومت میں نہیں ہیں، ان تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا. اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا مذاکرات کر رہی ہے اور کن شرائط پر بات کر رہی ہے. تو اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر اراکین کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے، اور اجلاس کے شرکاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہتھیار ڈالے، سرنڈر کرے اور غلطی تسلیم کر کے شرمندہ ہو تو ریاست طالبان کو تسلیم کر سکتی ہے. یہ اب اجلاس کے اندرونی خبر ہے کہ کیا ریاست اس صورت میں کالعدم تحریک طالبان کو تسلیم کرے گی کہ وہ سرنڈر کرے، یا اس صورت میں جس صورت میں فواد چودھری نے آ کے پریس بریفنگ میں کہا کہ سیز فائر ہو گیا ہے، یعنی سیز فائر کا مطلب ہے نہ تسی کچھ کرنا ہے نہ اسی کچھ کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. ریاست کے جو پچھلا 2-3 سال گزرے ہیں، بلکہ زیادہ عرصہ گزرا ہے جب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے، تو اس میں بڑا اہم رول رہا ہے کالعدم تحریک طالبان کا، جس نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انسرجنسی کی اور بہت زیادہ ایسی کاروائیاں ہوئی جس سے پاکستان بلیڈ ہوا ہے. اب اس اجلاس میں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے.
اور اس حوالے سے ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اب اس کی ڈیٹیل آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس اجلاس میں ٹی ایل پی سے ہونے والا معاہدہ بھی زیر بحث آیا. اور اس اجلاس میں میں بتا چکا ہوں کہ ایم کیو ایم کا معاملہ بھی، ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ٹی ایل پی بحال ہو سکتی ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے. یہ بھی زیر بحث آیا، لیکن وہ بات زیادہ ان کی سنی نہیں گئی، اس کو سنا کر دیا گیا. تو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں آج ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپوزیشن اور حکومتی اراکین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے اور انہوں نے ڈیٹیل فیصلہ کیا. اس میں ایک اور اہم چیز ہوئی، بلوچستان حکومت نے بلوچ کے جو بلوچ ناراض رہنما ہیں ان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کو یہ بتایا کہ ہم بھی جو ہمارے بلوچ ہیں ناراض ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. عبدالقدوس بزنجو جو کہ جام کمال کو ہٹانے کے بعد بنے وزیر اعلیٰ بلوچستان، انہوں نے ناراض بلوچوں کو لوپ میں لینے کا، انہیں اعتماد میں لینے کا یا ان کے ساتھ مذاکرات کا باقاعدہ ذکر کیا اور اس کو انڈوز کیا کہ وہ بھی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس حوالے سے بتایا ناراض تو نہیں کہہ سکتے، ان کے جو ایشوز ہیں ہمیں ایڈریس کریں گے اور سارے بلوچستان کے اکابرین جتنے قداور شخصیت ہیں ان کو ساتھ لے کے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور جلد بالکل مذاکرات کا بھی وہ شروع کر رہے ہیں اور سارے جو قداور شخصیت ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کے پاس جا کے ان کو انشاءاللہ لائیں گے. یہ تو ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے کہ بلوچستان کے لوگ ہیں اور ان کی جو گریونسز ہیں ان کو سنیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیں اجلاس ختم ہو گیا، فیڈرل سبجیکٹ ہے وہ بہتر ایڈریس کر سکتے ہیں. بہرحال بلوچستان کی جو سچویشن فیس آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش. بلوچستان پہ قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس ہونے چاہیے پارلیمانی، بلوچستان کی صورتحال اس طرح نہیں انشاءاللہ بلوچستان کی اپنی لیڈرشپ اس کو ٹی ٹی پی سے مذاکرات آپ کیا سمجھتے ہیں کن شرائط پہ ہونے چاہیے مذاکرات؟ جو ڈیسیجن لیتے ہیں اور یہاں پہ فیڈریشن کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیسیجن ہے ہم اس کے شکریہ سر. اور چینی نے پورے ملک کو لپیٹ میں رکھا. چینی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکی. ذرائع یہ کہتے ہیں، بلکہ سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جب سے خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے چینی قیمتوں میں 200% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ملک میں چینی 140-50 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. اور چینی بحران پر ہر کوئی پریشان ہے، کہیں 150 کی مل رہی ہے، کہیں 160 کی مل رہی ہے، بعض مقامات پر چینی 90 کی مل رہی ہے. لیکن وہ چینی ایسی ہے کہ نہ وہ چینی ہے نہ وہ نمک ہے، تو اس کو بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جناب چینی تو مل رہی ہے. اب مہنگائی کی ہر جگہ پہ دہائی ہے، آٹا، گھی، دالیں یہ سب عوام کی پہنچ سے دور ہیں. پشاور سمیت کئی شہروں میں سبزیوں کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے. تو روز بروز کی جو مہنگائی ہے اس نے عوام کو کس قدر پریشان کر رکھا ہے اور اس پر لوگ کیا کہتے ہیں ان کی زبانی آپ خود سنیں. عام بندہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ چکی اس معاشرے میں اور بندہ کہتا ہے کہ بس 2 وقت کی روٹی ہے نا وہ بھی چھین لی گئی ہے. اس حکومت نے چھین لیا سب کچھ. ظالم حکومت ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ ظالم حکومت ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا وقت نہیں دیکھا تھا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. ہر جگہ مہنگائی ہے. گھی کا دیکھ لے کتنا ریٹ گیا، آپ کو سب کو پتا ہے. چینی اتنی مہنگی، آٹا اتنا مہنگا، ہر بندہ اتنا پریشان ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے ملک کا. لوگوں کو مجبور کیا جا رہا کہ کہیں لوٹو چھینو، مجبوری کیا جا رہا. حال کیا ہے 150 روپے لیٹر تیل ہے. ابھی آپ سے کھڑا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے اس کو بند کروں تاکہ میرا پیٹرول نہ جائے. گورنمنٹ تو غریباں مارن رہی ہے اور کی کرن رہی ہے. مزدوراں کا کوئی حال ہی نہیں رہا ہے. پریشان ہوئے ساری دنیا، عوام پریشان ہوئی ہے. جنہوں کو ہے وہ تو خوشحال ہے، جنہوں کو نہیں ہے وہ تو روندے پٹتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ چینی دستیاب نہیں ہے اور جہاں دستیاب ہے اس کی قیمتیں عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ عوام اس حوالے سے شدید پریشانی کا شکار ہے. اور یہ معاملہ صرف پنجاب، لاہور یا پشاور کی حد تک نہیں، پورے ملک کی صورتحال ہے. اب چینی کی قلت کا ذمہ دار حکومت سندھ حکومت کو ٹھہرا رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سندھ حکومت نے سیزن شروع ہونے کے باوجود ابھی تک شوگر ملوں کو آپریٹ نہیں کیا. تو اب شوگر ملوں کے خلاف کارروائی ہوگی، انہیں جرمانے کیے جائیں گے، انہیں بہت کچھ کیا جائے گا. آج حماد اظہر بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے کام کر دیے، اب جو شوگر مل جو ہے کام نہیں کرے گی ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. اور یہ جو سارا بحران پیدا ہوا ہے یہ دراصل سندھ کی جو
شوگر ملے ہیں ان کے کام شروع نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو حکومت نے یہ مدعا ڈال دیا سندھ کے اوپر. لیکن آج پرائم منسٹر کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا جس میں پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اجلاس ہوا. تو اللہ خیر کرے. خاص اب جب بھی اجلاس کرتے ہیں تو اگلے دن کوئی اچھی خبر نہیں آتی. تو آج انہوں نے چینی کے سٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے اجلاس کیا اور انہیں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے. اب اللہ جانے کدھر موجود ہے, لیکن بتایا خاص سب کو کہ جی چینی بڑی ہے. اب چونکہ یہ سندھ کی شوگر ملوں نے ملیں بند کر دی تو اس لیے قیمتیں بڑھ گئی. اب خاص صاحب کا تو کام ہی یہی ہے, خاص صاحب نے تحقیق و تفتیش تو کرنی کوئی نہیں ہے, لیکن جو اجلاس تھا اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سارا قصور سندھ کا ہے. گندم کے بحران میں بھی سندھ انوالو تھا, چینی کے بحران میں بھی سندھ انوالو ہے, چونکہ سندھ جو ہے وفاق اور باقی صوبوں کی طرح اتفاق نہیں کرتا, اختلاف کرتا ہے. چونکہ وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو شاید اس قسم کی بات نہ ہوتی. تو خاص صاحب کو طفل تسلیہ دی گئی اور خاص صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھاڑ لو پھر سارے انو. اور جتنی چینی مارکیٹ میں موجود ہے وہ لائے زبردستی مارکیٹ میں, اور 15 نومبر سے ملک بھر میں کرشنگ جو گنے کی کرشنگ ہے وہ شروع کی جائے. تو خاص صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ جناب چینی جو ہے اگلے چند دنوں میں مارکیٹ کے اندر لائی جائے. لیکن وہ فیڈرل منسٹر حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ اب چینی جو ہم باہر سے لا رہے ہیں باقاعدہ ان کے سٹال لگا کر وہ چینی بیچی جائے گی. تو اب آپ کو لنڈے کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ چینی بھی بکتی ہوئی نظر آئے گی. تو آپ نے حیران نہیں ہونا. ایک اور بڑی اہم بات, یہ جو کہتے ہیں نا کہ باہر سے جو چینی آئی ہے, جو پاکستان میں چینی بنتی ہے, ان کی کوالٹی ایک ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو اب چینی باہر سے منگائی جا رہی ہے, ایک تو حکومت اس کے بارے میں ڈیٹیل فراہم نہیں کر رہی کہ کیا یہ چینی چقندر کی بنی ہوئی ہے, کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹ لیس ہے اور اس کی کوالٹی پاکستانی چینی کے مقابلے میں بہت پور ہے. پاکستان میں اعلیٰ کوالٹی کی چینی بنائی جاتی ہے جس کو وافر قرار دے کر باہر بھیج دیا گیا, اور اب ملک میں جب چینی کی قلت ہوئی ہے تو اب یہ معاملہ کبھی ادھر ڈالا جاتا ہے کبھی ادھر ڈالا جاتا ہے, اور اب یہ پیپل پارٹی پر ڈال کر اپنی جان چھڑائی جا رہی ہے. اب اگلے چند دنوں میں قیمت نیچے آتی ہے نہیں آتی, لیکن ایک اور منسٹر نے دعویٰ کیا, فواد چودھری نے شاید آج دعویٰ کیا کہ 5-6 مہینے لگن گے قیمتیں تھلے آن سے. تو اب سمجھ لیں کہ 5-6 مہینے اور آپ نے گھبرانا نہیں. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ایک بار پھر پنڈورا پیپرز کا معاملہ منظر عام پر آ گیا. جماعت اسلامی پنڈورا پیپر کی تحقیقات کے معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئی, اور جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی. جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑے اسکینڈل پر حکومت نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اپوزیشن نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا, جے آئی ٹی کی بجائے صرف ایک سیل قائم کیا گیا ہے, اور حکومت نے آرڈیننس لا کر خود کو این آر او دے دیا ہے. پنڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد 50 سے زیادہ دن گزر گئے, اور اس دوران حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا, اور جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں ایک سیل قائم کی. اپوزیشن نے بھی اس پر کوئی شور نہیں مچایا, نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور نہ اپوزیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا. اس لیے سب چاہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی, سنی انسنی ہو جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے. اور پاناما پیپرز میں بھی جماعت اسلامی وہ جماعت تھی جو کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے گئی. تحریک انصاف بھی گئی تھی, لیکن سب سے پہلے جماعت اسلامی اسے لے کر گئی تھی. اب یہ جس کام میں جماعت اسلامی شکوہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی حکومت کے خلاف, وہ بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, تو وہ بھی اس معاملے میں اتنی شریک جرم ہے. پاناما پیپر لانے کے بعد پچھلی حکومت
یعنی نواز شریف کی حکومت کو جانا پڑا تھا، اور اب پڈورا لیکس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر موجودہ حکومت کے لیے کوشچن مارک کھڑا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو ویسے ڈیل کرتی ہے جیسے پاناما پیپر کو ڈیل کیا تھا، اور لیکن پاناما پیپر میں تو بلا کر کہا گیا تھا کہ اس کیس کو کورٹ میں لے کر آئے۔ اب پتہ نہیں سراج الحق صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں گئے کورٹ میں، کیا اب بھی اس کے پیچھے کوئی راز پن ہے یا پھر یہ معاملہ صرف ڈنگ ٹپاؤ ہے اور جماعت اسلامی بھی صرف ٹائم پاس کے لیے یا اتمام حجت کے لیے، ٹائم پاس نہیں اتمام حجت کے لیے کورٹ چلی گئی، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ تسی پاناما دی باری گئے تو اس باری کیوں نہیں جا رہے، تو ان پر ایک شکوہ تو ہے، تو اب وہ چلے گئے، انہوں نے درخواست ظاہر کر دی۔ اب یہ درخواست اگر عدالت انٹرٹین کرتی ہے تو پھر یہ معاملہ اہم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری خبر یہ کہ نواز شریف کی ایک جائیداد خود ساختہ حکومت نے پکڑی ہوئی ہے، 135 سفر مال ان کی پراپرٹی ہے، 19 نومبر کو اس کی نیلامی کی جا رہی ہے، حکومت بڑی تشہیر کر رہی ہے، نواز شریف کی جائیداد بیچ رہے ہیں، نواز شریف کی جائیداد بیچ رہے ہیں، 19 نومبر سویرے 10 بجے وہاں پہ نیلامی ہوگی۔ یہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 3 کے حکم کے مطابق کی جا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جائیداد کتنی قیمتی ہے، اس سے پہلے بھی عدالت نے جو آرڈر کیے تھے اس کے خریدار نہیں آیا تھا، نیلامی ہوئی تھی، وہ جو زرعی اراضی بتائی گئی تھی کہ اربوں روپے کی زرعی اراضی ہے، تو پتہ چلا وہ تو بہت عرصہ پہلے بک گئی ہے۔ تو اب بھی کوئی ایک اپر پال مال میں اراضی ہے اور حکومت اس اراضی کو بیچ دے گی، ہو سکتا ہے اس سے وہ رقم مل جائے جو خاص اب کلیم کیا کرتے ہیں کہ نواز شریف لوٹ کر کھا گئے اور اس سے ہمارے قرضے اتر جائیں، اس سے ہمارے ملک کی حالت درست ہو جائے۔ کوئی ایک کام تو ایسا کیا جائے نا، کوئی ایک ایسی انکم آنی چاہیے جس سے یہ سارا معاملہ حل ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس خبر کے ساتھ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتے کیونکہ یہ خبر ایویں ہی ہے، آپ کو چلتے چلاتے ذرا تفنن تباہ کے لیے میں نے بتا دی کہ چلو دل خوش ہو جائے ہمارے کچھ دوستوں کا جو نواز شریف کے خلاف بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ لو جی تہاڈا اللہ بھلا کرے، نواز شریف کی جائیداد بک رہی ہے تو وہ جو مہنگائی ہے نا اس کو بھول کے چند دن آپ ذرا اس کے مزے لیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔